جب سے یہ لاک ڈاؤن لگا ہے، اب پتہ نہیں میں ہی محسوس کرتا ہوں، آپ محسوس کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی تھوڑا سا محسوس کریں، آنکھ میچ کے سوچیں کیا ایسا ہے واقعی یا نہیں ہے کہ مسجدوں کے اندر آپ دیکھیں، ایک تو مقتدی جو کھڑے ہوتے ہیں وہ فاصلے سے کھڑے ہوتے ہیں۔ میرا تو یہ تجربہ ہے کہ جب سے یہ لاک ڈاؤن لگا ہے یہ لوگ فاصلے سے کھڑے ہونے لگے، اور مزید نماز کو اتنا سستا کر دیا ہے کہ عام طور پہ نوجوان بچے اگر نماز پڑھنے آ بھی رہے ہیں تو اکثر کے سر پہ ٹوپی نہیں ہوتی، اور اس میں اکثریت ان بچوں کی ہوتی جن کی ٹی شرٹیں ہوتی ہیں، اور مزید سب سے بڑی بے شرمی اور بے حیائی تو یہ ہے کہ وہ اس کے اندر بنیان نہیں پہنتے، رکوع میں جائیں تو پیچھے سے انگلی کرتے رہتے ہیں، اپنا آپ یوں ہاتھ کرتے رہتے ہیں، پورا پینٹ میں ہاتھ گھسا لیتے ہیں۔ سجدے میں جائیں گے تو بیٹھیں گے جیسے، تو دوسرے سجدے میں جب جائیں گے جب اپنے اب پورا ہاتھ اندر کر لیں گے۔ اسی طرح سے رکوع میں جاتے ہیں تو اپنی پینٹ صحیح کرتے رہتے ہیں، ٹی شرٹ صحیح کرتے رہتے ہیں۔ بھئی یہ کم سے کم سوچنا چاہیے، تو بے حیائی ہے، بے شرمی ہے۔ اس کے معنی تمہیں پتہ ہے کہ تم ننگے ہو رہے ہو، تمہارا سطر دکھائی دے رہا ہے، اس کے باوجود تم یہ اونے پونے کپڑے پہن کے مسجد میں آتے ہو۔ اللہ کے قہر سے ڈرو یار، اچھے کپڑے تو رکھ کے آتے ہو گھر پہ، اور جو پہننے کے لائق کپڑے نہیں ہوتے ان کو لے کے آتے ہو مسجد میں، سڑے بھوسے کپڑوں سے نماز پڑھتے ہو، اونے پونے کپڑوں سے نماز پڑھتے ہو، اچھے کپڑے دعوتوں میں لے جانے کے لیے رکھتے ہو۔ اللہ کے دیے ہوا مال ہے یہ، تو کم سے کم مسجدوں کا ادب کرو، مسجدوں کو آباد بھی کرو، مسجدوں کا ادب بھی کرو۔ جس طرح سے آپ نماز پڑھ رہے ہیں لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، آپ سر کھول کے نماز پڑھتے ہیں لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، لوگ ڈرتے ہیں جھگڑے سے، کہتے نہیں ہیں آپ سے، لیکن آپ کی ذمہ داری بنتی ہے۔ ابھی 5 سال کا بچہ لے لو، اگر 10 کے سامنے اس کو ننگا کریں گے تو وہ رونے لگے گا۔ یہ 25 سال کا جوان یہ رکوع میں جاتا تو اس کو سب کچھ دکھائی دیتا پیچھے سے۔ شرم آنی چاہیے، بے حیائی کی تمام حدیں پار کر دی آپ حضرات نے، اور کہتے ہو کہ جی یہ کلچر ہے، یہ جدید ہندوستانی، جدیدیت ہے اس کا نام ہے، اس کا نام جدیدیت ہے۔ ارے خدا کے خوف سے ڈرو، اللہ کے قہر سے ڈرو، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، ایک فرض ادا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو مسجد میں آنے کی توفیق دی، تو آپ کو مسجد کے ادب کا ہی پتہ نہیں۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، دوسروں کو تکلیف ہو رہی ہے، کھڑے ہوں گے تو اینڈ بینڈ کھڑے ہوں گے۔ یار تم بچے ہو، تمہیں سمجھایا جائے گا، اپنی ذمہ داری کے ساتھ کاندھے سے کاندھا ملا کے کھڑے ہونا چاہیے۔ حالانکہ امام کی ذمہ داری بنتی ہے کہ تکبیر پوری ہونے کے بعد اپنے مصلی سے بالکل برعکس کھڑا ہو کے کم سے کم پہلی صف کو دیکھ لے۔ موبائل بج رہے ہیں مسجدوں میں، ان کو بھی دیکھ لے۔ صرف اتنا ہی تو کہنا ہے، پائجامہ ٹخنوں سے اوپر کر لیں، موبائل بند کر لیں۔ آپ ذرا کہنا شروع کر دیں اپنی مسجد میں، انشاءاللہ چند روز میں یہ باتیں عمل میں آ جائیں گی کہ لوگ اپنے آپ موبائل بند کریں گے، لوگ اپنے آپ ٹخنے کھول لیں گے، لوگ اپنے آپ کاندھے سے کاندھا ملا لیں گے۔ لیکن ہاں آپ کی ذمہ داری ہے کہ چند روز آپ کہیں، اس کے بعد پھر یہ اپنے آپ اس کام کو لے لیں گے۔ میرے بھائی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو نماز کی توفیق دی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو کچھ دینا چاہ رہے ہیں، اور جب آپ دعا مانگتے ہو تو پھر اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ کی تمام دعائیں قبول ہوتی ہیں، کچھ فوری طور پہ کچھ رکھ لی جاتی ہیں۔ آپ مایوس نہ ہوا کریں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ تمام دعائیں قبول کرتے ہیں۔ اللہ پاک کے پاس میں جو خزانے وہ لامحدود ہے، آپ کے دینے کے لیے تو ہیں۔ اس نے تو نہ کسی کو جنا، نہ اس کو کسی نے جنا ہے، وہ کسی کے لیے نہیں رکھتا، وہ آپ ہی کے لیے ہے سب کچھ۔ لیکن آپ کم سے کم طریقے سے مانگو تو صحیح، آپ کو مانگنے کا سلیقہ تو ہونا چاہیے۔ آپ کیسے ایک دم بے حس ہو گئے، نہ سر پہ ٹوپی، نہ پورے کپڑے، نہ صف میں کھڑے ہونے کا طریقہ۔ ارے بھائی سیکھو میرے بھائی، آپ شہنشاہوں کے شہنشاہ کے گھر میں آئے ہوئے ہو، سب کو یہیں سے ملا ہے، سب کو یہیں سے بادشاہت ملی ہے، سب کو یہیں سے اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے۔